تو جناب بنگلہ دیش کے لیے انتہائی تاریخی دن ہے. تاریخی اس لیے کہ ایک عرصے کے بعد وہاں پہ آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ طریقے سے انتخابات کا انعقاد ہوا. اس وقت جو ہم گفتگو کر رہے ہیں ووٹوں کی گنتی جاری ہے. 300 نشستوں میں سے 151 جو بھی پارٹی جیتے گی وہ وہاں پر حکومت بنائے گی بنگلہ دیش میں. اس مرتبہ جو کانٹے کا مقابلہ ہے وہ سابق وزیراعظم خالدہ ضیاء صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں طارق رحمان صاحب، ان کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان ہے. جماعت اسلامی ایک عرصے کے بعد جو ہے انتخابی سیاست میں سرگرم عمل ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی بڑا اس نے مطلب ہے بڑی کہتے ہیں کہ اٹ از کریٹنگ ویوز. ساتھ ساتھ جو ہے بنگلہ دیش کی جو جماعت اسلامی ہے اس کے شفیق الرحمان صاحب کو ٹپ کیا گیا ہے بطور وزیر اعظم اگر ان کی جماعت اکثریت حاصل کرتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی جب تک عوامی لیگ کی حکومت تھی بہت زیادہ دباؤ کا شکار تھی، پرسیکیوشن ہو رہی تھی، اس کے رہنماؤں پہ مقدمات تھے، کئی کو پھانسی بھی دی گئی. اور اب لیکن جب حکومت تبدیل ہوئی اس کے بعد جو ہے جماعت اسلامی پہ سے پابندی اٹھ گئی. ہم انتخابات کے بعد جو ہیں کیا چیلنجز ہوں گے، سب سے پہلا سوال تو کس کا جو ہے پلڑا بھاری ہے، کیا چیلنجز ہوں گے نئی حکومت کو، اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی ڈسٹنگوش پینل موجود ہے. ہمیں بنگلہ دیش سے جوائن کر رہے ہیں میجر جنرل ڈاکٹر جو ہے نعیم اشفاق چودھری صاحب، وائس چیئرمین ہیں یہ عثمانی سینٹر فار پیس اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کے، جو ایک تھنک ٹینک ہے. بہت ہی انہوں نے پرومیننٹ پوزیشنز بنگلہ دیش آرمی میں بھی انہوں نے جو ہے ان کو ہولڈ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشنز میں بھی. پاکستان سے آر ویری اون محترم اکرام سہگل صاحب ہمارا ساتھ دیں گے، کسی تعارف کے محتاج نہیں. ممتاز جو ہیں یہ دفاعی تجزیہ کار ہیں، سیاسی امور ہوں، بین الاقوامی امور ہوں، ان پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. بنگلہ دیش سے ان کی وابستگی بہت گہری ہے. انہوں نے اپنے فوجی کیریئر کا آغاز جو ہے وہ بنگال ریجیمنٹ سے کیا تھا، ایسٹ بنگال ریجیمنٹ سے کیا تھا، اور ان کے والد بھی اسی ریجیمنٹ میں تھے. تو ظاہر ہے کہ بڑی قربت ہے ان کی بنگلہ دیش سے. بنگلہ دیش بننے کے بعد بھی متواتر وہ ان کا آنا جانا رہا ہے، بنگلہ دیش کی سیاست کو سمجھتے ہیں. اکرام صاحب آپ کی اجازت سے میں جنرل ریٹائرڈ جو ہیں ڈاکٹر نعیم اشفاق صاحب سے اگر میں سوال کا آغاز کروں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس جنرل صاحب. ہاؤ یو ول ڈسکرائب دا سگنیفیکنس آف دس ڈے؟ How today's election are proving different from the elections which were held in the past? Thank you so much for having me in this great show. I would say this was a great day for Bangladesh. We had been passing through attritions, we had been passing through repression from both internally and externally. So the Bangladeshi people, they were waiting for almost 15 years to exercise their right to cast their vote. And today it went so nice, so peacefully, except some small problems in some of the places. But overall, this was a wonderful, very peaceful, and very systematic election in Bangladesh that Bangladesh has seen right after its independence. It went very fine. Great to hear that. اکرام صاحب، پاکستان سے جب آپ دیکھتے ہیں بنگلہ دیش کے انتخابات کو، بڑا بی این پی اسلامی میں جو ہے مقابلہ ہے، آپ کو کچھ مطلب سرپرائزز کی توقع ہے ان انتخابات کے حوالے سے؟ پہلے تو میں انگلش میں یہ کہوں گا کہ اٹس اے گریٹ پریولیج دیٹ جن نعیم از آن دا پینل بیکاز ان بنگلہ دیش ٹوڈے one of the most outstanding intellectuals from the army is Jan Naeem, and he has not only intellectual himself as part of think tanks, but he is a great commentator, and also mashallah, he's a sportsman, so he's an all-rounder. It is wonderful to have him on the panel. آپ نے جو سوال کیا بہت جن نعیم نے بھی اس کو جواب دیا کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ الیکشن بڑا پیسفل رہا ہے. اور اس الیکشن پیسفل اس کو نہ ہونے میں ان کی جو نیبر ہیں انڈیا، بہت کوشش انہوں نے کی تھی کہ یہ الیکشن پیسفل نہ ہو، اس میں مشکلات ہوں. اور یہ جن نعیم ٹھیک بولتے ہیں کہ ان کے لیے بہت دنوں کے بعد، بہت سالوں کے بعد یہ ان کو ایک موقع ملا ہے کہ اپنی ووٹ فریلی ایکسرسائز کر سکیں، اور جو ان کے اوپر ریپریشن تھی اور ان کے اوپر پابندیاں تھیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں، اور بہت ریزن سے آپ نے ٹھیک بولا کہ میری کافی ان کے ساتھ تعلقات ہے. انفیکٹ جو میں نے آج کلر پہنا ہوا ہے جرسی کا، وہ بھی نعیم صاحب کی ریجیمنٹ کا ہے، وہ ایسٹ بنگال ریجیمنٹ کا. تو میں
आपको ये बोलता हूँ बड़ा क्लियरली कि ये खाली बांग्लादेश के लिए बड़ा दिन नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि ये दिन है जहां पर बांग्लादेश की एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनेगी और या तारिक ज़िया जीते या शफीक रहमान जीते, दोनों की एक ही ख्वाहिश होगी कि वो पाकिस्तान के साथ जितनी क्लोज ताल्लुकात हैं वो करें। दुरुस्त। तो मैं समझ कि हाँ, खाली बांग्लादेश के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत भी बड़ा। आम दिन है। बहुत ही अहम नुक्ता उठाया जनरल साहब। हसीना वाजिद एंड अवामी लीग, they have been important players in Bangladeshi politics for decades now. How you see, I mean, do you expect them bouncing back in the near term or in the mid term? Because, I mean, you cannot rule out any possibility in politics. To my understanding, the owner of a country is the people. So actually, the people decides who will rule them. I would also echo with Ikram Saab that this is an important event not only for Bangladesh but for the whole region, also definitely for the Pakistan also. And this is the winning moment of the general mass, the people who actually cast their vote to select some leadership who will rule them, who will establish such an environment that they will be living in peace and tranquility. Their trade, commerce, and day-to-day life will be very nice. So whether Awami League or Sheikh Hasina will come back or not, that will be decided by the people. But today's presence in the voting centers, which will definitely cross 50% of the vote, which is a very good number, I would rather say. This signifies that they did not like the previous regime. And definitely we have seen in 2024, the way people came out, the way the students came out in the street, that reflects that they did not like the rule of Sheikh Hasina. They did not like the suppression of the Indian hegemony in Bangladesh. They did not like that someone else will impose something or someone else will take away the sovereignty of this country. So today's presence in the voting centers also speaks that they did not like the previous regime or Sheikh Hasina. Before I go toward if you can just answer another question, that is about how Awami League has reacted to these elections, and what was the stance of Sheikh Hasina? They did not accept, definitely they did not accept this election. But this is immaterial, whether they accept it or not. The people accepted this election. That is significant. And without any fear, they have gone to the election centers. They have casted their vote. So that speaks whether they are free to go and they are free to exercise their vote and rights. So whether Awami League accepted it or not, it doesn't matter to the Bangladeshi people. It hardly matters, Bangladeshi right? people has given their decision that yes, they want an election and they want a new set of government to rule them. एक बड़ा अच्छा इकराम साहब, जैसा आपने फरमाया कि चाहे BNP हो चाहे जमात इस्लामी हो, पाकिस्तान से ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद है। आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अभी मोमेंटम बना हुआ है एक मस्बत ताल्लुकात का दोनों मुल्कों के दरमियान, ये आगे इसी तरह से बरकरार रहेगा बल्कि ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा? जी बिल्कुल एक्सेलरेट करेगा जी। देखें, एक गवर्नमेंट थी यूनुस साहब की, वो जो थी वो एक्चुअली देखा जाए तो इट वाज अ केयर टेकर गवर्नमेंट, और अगर वो थी तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं थी। जितना भी उनको पब्लिक ने ज़रूर सपोर्ट किया क्योंकि रिप्रेसिव रिजीम के बाद जो हसीना वाजिद की थी, लेकिन फिर भी वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं थी। और वो जितनी भी अगर जो इनिशिएटिव लेते पाकिस्तान की तरफ, वो इन द एंड वो उसके ऊपर डाउट कास्ट होता है। जिस तरह जनरल नईम ने बोला है कि द एंड ऑफ द डे द ओनर ऑफ बांग्लादेश आर द पीपल ऑफ बांग्लादेश। और अगर पीपल ऑफ बांग्लादेश वांट टू एक्सरसाइज द राइट कि पाकिस्तान के तरफ रुख करे या रीजन की तरफ रुख करे, तो वो
उस गवर्नमेंट को वोट इन करेंगे जो वो काम करेगा। तो जो भी आप और मैं दावे से कहता हूं कि वो बीएनपी आए या जमात इस्लामी आए, दोनों जो हैं उनकी जो जड़ है वो इसमें है कि पाकिस्तान के साथ बेहतर रिलेशनशिप को, और पर्टिकुलरली क्योंकि लास्ट 14 इयर्स में जितनी भी इन्होंने रिप्रेशन की वो रियली वो थी कि एंटी पाकिस्तान द होल प्लेटफॉर्म वाज के प्लैंक था कि पाकिस्तान को, और इस तरह उन्होंने हिस्ट्री को आई मीन ऐसा किया कि एक फिक्शन को फैक्ट बना दिया और फैक्ट को फिक्शन बना दिया, और इसलिए किया हिस्ट्री को। दुरुस्त कहा आपने। जल साहब, how India is looking at these elections? The media is painting a very negative picture of Bangladesh and even your elections as well. At the same time, I mean, do you expect any improvement in relations between Bangladesh and India post-elections? I think India made a mistake, great mistake, I would say, in regards to their foreign policy. They wanted to establish the relationship with Bangladesh through one person or one party. The relationship between two countries, it can be long-lasting if you make a relationship with the people with different strata of the society. Only then it will be a long-lasting and win-win situation relationship between the two countries. But what they do is establishing the relationship with Bangladesh through only one person, that is Sheikh Hasina, or through only one party. And this, with this, I mean, the arrangement, they have taken away so many things, so many, aspects through different agreements, which brings the national interest of India higher, much higher than that of Bangladesh. And this was going on for last 15, 16 years. And people have seen that the government who is ruling Bangladesh is not looking after the national interest of Bangladesh, and naturally they have rejected that regime. And she had to escape from this country. Not only that, the whole party, I mean, all the leaders, maybe first tier, second tier, third tier, fourth tier, fifth tier, all escaped from Bangladesh. So this is the result of the deeds that they do. And also, as I was telling about the relationship of India, this was a big shock for India. The Sheikh Hasina, fall of Sheikh Hasina, or fall of Awami League. And initially they resisted to support the interim government. And initially they did not feel like to have a good relationship with Bangladesh interim government. Till now, this is not at all a congenial atmosphere or congenial relationship between Bangladesh and India. And more so the media, especially the media, they had been propagating so many misinformation and disinformation. Actually, this went against them, against India. The anti-Indian sentiment that was propagated in Bangladesh, that has risen and that has intensified. And naturally, the parties who all participated in this election, they were also very cautious in giving their statement about the relationship that they are going to do, they are going to establish with India. But to my understanding, as India is our neighbor, so if we have, I mean, Bangladesh have congenial relationship with India, that will be better for India and also for Bangladesh. But that has to be reciprocal. To you, to all the people of Pakistan, for supporting us and establishing the fact that nobody should establish their hegemony in international forums, at least in this region. For interrupting you, before I turn to Mr. Ikram Saigal, one more if you can answer quickly. What are the key points of differences between Bangladesh and India? The most, you say, the issues which are bedwelling relations between the two countries?
I think in the trade and commerce, in economic aspect, in foreign policy, in every sectors, as they are our neighbor, and we import many things from them, and we also export some of the things. Trade imbalance is there. Representing Bangladesh or supporting Bangladesh in different international organization. In all those aspects, you give me something. This has to be a transactional diplomacy. You give us something, and we also give you something. Right. You have to honor the sovereignty of this country. This is a sovereign state. Right. And if you forget that this is a sovereign state, this is not a vassal state of India. Not a If you do satellite not- state, exactly. So if you do not remember this, And what there are differences on the water distribution issues as well, and also about the immigration problem. اکرام صاحب, ایک جو بڑا سوال ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ وہ جو انقلاب آیا جس نے حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹا, وہ کہتے ہیں جنریشن زی کا انتخاب تھا, وہ کہاں آپ کو نظر آ رہی ہے موجودہ صورتحال کے اندر بنگلہ دیش کی؟ جی بہت بڑی ان کی ایک امپیٹک وہ ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں, جی اور یہ آپ کو جو الیکشن رزلٹ آتا ہے اس کے اندر نظر آئے گا. دیکھیے بی این پی ایک پاپولر پارٹی اس لیے ہے کہ بی این پی کے دو کیرسمیٹک لیڈرز تھے, ایک جنرل ضیاء الرحمان اور اس کے بعد ان کی بیوی بعد میں خالدہ ضیاء, جو بہت سال پرائم منسٹر بھی رہی ہیں, اور یہ طارق رحمان ان کے بیٹے ہیں, طارق ضیاء, طارق رحمان جو بھی ان کو بلاتے ہیں. بات یہ ہے کہ بہت جنرل ضیاء الرحمان کی جو پرائم ایک تھی وہ تھی آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی. وہ کی آنیسٹی کے اوپر بہت لوگ داد دیتے تھے. یہ جو تھی خالدہ ضیاء کے زمانے میں, طارق رحمان صاحب میں بھی چینج ہو گئے, لیکن ان کے اوپر کرپشن کی کافی چارجز تھیں. ٹھیک ہے, پھر وہ چلے گئے اور وہ باہر رہے ملک سے. دیٹ تھنگ جین زی جو آئی ہے وہ دو پلینکس پر آئی ہے. ایک پلینک ان کا تھا فریڈم فرام انڈین بروٹیلٹی. جی دوسرا ان کا پلینک تھا فریڈم فرام کرپشن. ٹھیک ہے, بہت حسینہ واجد پیچھے کرپشن بہت زیادہ ریمپنٹ تھی. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جین زی کا جوائن کرنا جماعت اسلامی کے لیے بہت بڑا ایک قدم تھا, کیونکہ جین زی کا جو ووٹ ہے, جو انڈر بولتے ہیں نا, جین زی کے جو ووٹ ہے وہ بہت بڑا سگنیفیکنٹ ووٹ ہے, اور وہ ووٹ کرنے آئیں گے, وہ ووٹ کریں گے. تو آپ دیکھیں, میں پریڈکٹ تو نہیں کر سکتا یہاں بیٹھ کر کے کیا ہوگا, لیکن میں آپ کو یہ پریڈکٹ کروں کہ وہ بی این پی کو اپسیٹ بھی کر سکتے ہیں, اور بہت سی کانسٹیٹوئنسی ایسی ہوگی جہاں ان کا سوئنگ ووٹ بہت کاؤنٹ کرے گا, اور سوئنگ ووٹ کاؤنٹ کرے گا جو جماعت اسلامی کو پہلے ہوپ نہیں کر سکتے تھے. جو نہیں جماعت درست بڑا آپ نے انسائٹفل مطلب نقطہ اٹھایا. اکرام سہگل صاحب, تھینک یو ویری مچ جنرل نعیم صاحب فار گیونگ اس یور ویلیبل ٹائم. ناظرین, یہاں پر ایک مختصر وقفہ لیں گے, لیکن کہتے ہیں وقفے پہ جانے سے پہلے جو بنگلہ دیش کے انتخابات اس کے حوالے سے ایک چیز سمجھنا ہے کہ اصل ایشو جو ہے وہاں پر کہ وہاں کے عوام کا کہ وہ اپنی خود مختاری کے لیے جو ہے ان کا, جیسے کہ بھی اکرام سہگل صاحب کہہ رہے تھے کہ بھارتی جو بالادستی ہے, جو کہ جنرل صاحب نے بھی بات کی, اس سے آزادی, اس کو انشور کرنا کہ جو ایک انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹری کی طرح ان کا ریاست چلے, اور پھر اپنی جب وہ ڈومیسٹک پولیٹکس کی بات آتی ہے تو پھر بددیانتی کے خلاف, کرپشن کے خلاف جو بیانیہ ہے وہ بہت ہی کلیدی ہے وہاں پر.